چھتری دیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے نوجوان بارش میں کھڑے ہیں تو میں بھی بارش میں کھڑی رہوں گی انشاءاللہ. میاں صاحب کی تقریر سنی نا ٹھیک سے؟ میاں صاحب کے میسج کو سمجھا نا؟ میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو بیانیہ دیا، جب آپ نے بات شروع کی تو سب سے پہلے پاکستان کی اور مسلم لیگ نون کے نوجوان نے نہ صرف آپ کے بیانیے کو سمجھا بلکہ گلی گلی محلے محلے وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتا رہا، جس کے اندر نہ صرف یوتھ ونگ شامل ہے بلکہ اس میں پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو، سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آرگنائزرز ہیں، جن میں عقیل نجم ہاشمی صاحب شامل ہیں، جس کے اندر فیصل کھوکھر اور باقی سب، میں سب کا نام لیتی ہوں، سب جو اس میں شامل ہیں، میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں. ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں. دیکھو، بہت ضروری باتیں ہیں، نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی، ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے، آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا. تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی، نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی. نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اگر آپ انویسٹر ہیں، اپنے بزنس کو گلوبلی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے انویسٹمنٹ کے اوپر ایک اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں، فریڈم آف ٹریول، گلوبل موبلٹی چاہ رہے ہیں، then Saad Ehsan Immigration Law Firm has the best plan for you. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے، جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. اور اب جانتے ہو، نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا. ہے کوئی جواب؟
ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا، پیناما پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جعلی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے آیا، نواز شریف کو بیٹی سمیت پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کہ مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی، اور اس کے بعد پوری کوشش کی، جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا۔ اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اس کے جو سیکریٹریٹ کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا، وہ فائل ہی بند کر دی۔ تو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو توڑا، وننگ کینڈیڈیٹس کو توڑا، ان کو ڈرایا دھمکایا، کہا پارٹی چھوڑ دو۔ چند ایک گھوم پھر کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے، ان کے علاوہ کسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے باوجود دیکھو بات سنو، اس کے باوجود مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محنت سے 2018 کا الیکشن جیت گئی۔ اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو کیا لفظ میں استعمال کروں، ان کو ڈٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا، ڈٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے نتائج انہوں نے تبدیل کر دیے۔ اور تب بھی اگر پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون اور شیر کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے راتوں رات آر ٹی ایس بٹھا دیا اور حکومت بنا لی۔ لیکن ایک پیج پر ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود، ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود، ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود، آج 2.5 سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود، چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف صاحب سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، اسکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، لیکن یہ اس کے ڈر سے دن رات ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بیٹھے سن رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے نوشہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے۔ کے پی کے سے کون کون آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ کے پی کے میرے شیروں، میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے، میں ضرور آؤں گی شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ۔ اور آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنو آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اس کے بھانجے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے۔
اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا؟ یاد رکھو الزامات بھی لگا لگا کے یہ تھک چکے، الزامات بھی ختم ہو گئے. اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام اور یوتھ ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر ٹی وی پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے. وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے. اور نیب کو ایک منٹ نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان، مریم نواز، اس کے آٹا چوری، چینی چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے. اور یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے. لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے، ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی، سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر، اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی. تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو، اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا. اور آج بھی جب نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ مند ہوں، بہادر ہوں، انہوں نے بہادری کی داستان رقم کی ہے. 73 سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تکلیفیں سہی ہوں اور آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہٹوں گا پیچھے. اور اس شخص کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے. میں نے میاں صاحب کو کہا، میاں صاحب پریشان ہو گئے، باپ ہے نا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے باپ ہوں گے، سمجھتے ہیں اس بات کو. اللہ حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں. میں نے میاں صاحب کو کہا، میاں صاحب اپنا دل مضبوط کریں، کیونکہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت نہ نیب کے ہاتھ میں ہے، نہ عمران خان کے ہاتھ میں، نہ اس جعلی حکومت کے ہاتھ میں، نہ ان سلیکٹرز کے ہاتھ میں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اتنا زیادہ بل؟ تم کل سے اسکول نہیں جاؤ گے. ارے بھائی صاحب، بل کم کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. عقل مندی دکھائیں، ہوم ایج سولر انورٹر لگائیں اور بے فکر ہو جائیں. ہوم ایج انورٹرز، بچت کا صحیح طریقہ. ہوم ایج، ٹریبیوٹ ٹو گڈ لیونگ.
السلام علیکم دوستو، میں بحریہ ٹاؤن کے آتھورائز ڈیلر پراپرٹی سیلر کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جو مناظر اور اگر ان لوگوں میں ایک منٹ میں اگر ان لوگوں میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی اور اگر بندوق میں سنو، اگر بندوق میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی، اگر انتقام میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی، اگر جھوٹی عدالتوں کے جھوٹے فیصلوں میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی، اگر انتظامیہ کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی، تو آج اس جعلی عمران خان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو، جس میں جب ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ، میں یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ نہیں مانتا۔ اس نے کہا میں گواہ ہوں، نواز شریف نے کہا کہ یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ یہ میرے آفس کے میرے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ ان کروڑوں عوام کے اوپر حملہ، ان کے منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے ووٹ دے کر مجھے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ اور نواز شریف نے ٹھہر جاؤ، ایک منٹ، اور نواز شریف کی ہمت دیکھو، نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیر اعظم کے باہر لا کر جتھے بٹھا دیے، عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیے جو روز تقریریں کرتے رہے، لیکن نواز شریف ڈٹا رہا۔ پاناما لے آئے، کہا ایکسٹینشن دے دو، تو دیکھیں گے کہ پاناما کدھر گیا، پاناما غائب ہو جائے گا۔ نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس سے ایکسٹینشن نہیں دوں گا، اور آج دیکھو نواز شریف ڈٹا رہا۔ پھر جب پاناما چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استعفیٰ دے دو، گھر چلے جاؤ اور پاناما ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف نے کہا نہ استعفیٰ دوں گا نہ گھر جاؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا، نواز شریف نے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق کے حکمرانی کا پرچم بلند رکھا۔ نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوا ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے اقامے پر وزیر اعظم کو باہر نکالنا پڑا۔ یہ ہوتا ہے، ایک منٹ، یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے والا وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیر اعظم، اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارا موڑنے والا وزیر اعظم جس کا نام ہے نواز شریف۔ نواز شریف کا، ایک منٹ، نواز شریف کا ویژن دیکھو، نواز شریف کا ویژن دیکھو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ نواز شریف کا ویژن دیکھو، واجپئی اور مودی کا گھر چل کر آنا۔ نواز شریف کا ویژن دیکھو کہ ابھی فیٹف نے کچھ نہیں کہا تھا، نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو، اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں لئی تو پوری دنیا میں ہم لوگ رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ آج نواز شریف کا وہ ویژن دیکھو، اور آج کیا ہوا، آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں
बंद कमरे में कह रहा था तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला की जात का शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज तो जनरल बाजवा के मुंह से निकले हैं, लेकिन इसमें सुर्खरू कौन हुआ? तारीख का तरीका है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जो बेगुनाह होता है अल्लाह ताला उसको सुर्खरू करके रहता है। और आज ये देखो, नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज। नवाज शरीफ का विजन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन क्या है? नवाज शरीफ का विजन है 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 साल के अंदर जो बिजली बनाने वाले कारखाने उनकी लाइनें लगा देना। नवाज शरीफ का विजन है रैपिड बस। नवाज शरीफ का विजन है ऑरेंज लाइन ट्रेन। नवाज शरीफ का विजन है पाकिस्तान से ज़र-बे-अज़्म और रद्दुल फसाद लड़कर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना। और इस जाली हुक्मरान नालायक आज़म ताबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। और नवाज शरीफ का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर आईन की हुक्मरानी हो। इस ताबेदार खान का विजन है कि आईन के खिलाफ जो भी हो उसको जायज करार देना। नवाज शरीफ का विजन था कानून की हुक्मरानी और जजेस को और अदलिया को आजाद होना चाहिए। इस इमरान खान का विजन क्या है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे दयानतदार जज है उनको उठा के बाहर फेंको। और इस इमरान खान का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन क्या था? नवाज शरीफ का विजन ये था कि अवाम के वोट को इज्जत दो। इसका विजन ये है कि अवाम के वोट को पांव तले रोंदो, अवाम के वोट पर डाका डालो, अवाम के वोटों के डब्बे उठाकर भाग जाओ, और अगर तब भी ना जीत सको तो इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वही अगवा करके ले जाओ। बड़े बड़े सरदार गिरे ऊंचे और मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूं, एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के शेरों में ये भी आपको बता देना चाहती हूं कि ये अगर दस्का में इनको जरा बराबर भी यकीन होता कि हम फतहयाब होंगे तो ये नवाज शरीफ जैसे बहादुर शेर की तरह, जब अयाज सादिक साहब के हल्के में इन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि अयाज सादिक दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। किसी स्टे के पीछे नहीं छुपे, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और अगर इनको इतना सा भी यकीन होता ना, इतना सा 1% भी यकीन होता कि दस्का का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आओ मैदान में दोबारा मुकाबला कर लो। लेकिन पहले इन्होंने ईसीपी को दरखास्त दी कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो, और उसके बाद जब ईसीपी ने ये फैसला कर दिया कि धांधली हुई थी, नया इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए। उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें दस्का में नून लीग से बचा लो। याद रखना,
शेरों, जहां जहां वोट होगा वहां वहां से नवाज शरीफ जीतेगा इंशाअल्लाह। और जहां जहां धांधली होगी, जहां जहां सेम पेज चलेगा, जहां जहां मिली भगत चलेगी, ये इंशाअल्लाह अब वहां से भी हारेंगे। और आप जानते हो कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है, दिल बड़ा करता है नाम ले लूं लेकिन बुरी बात है, कहता है कि मैंने अपनी जमात को ये कहा है कि इस दफा जितनी भी हम धांधली कर लें, ये इनको पता है कि हम धांधली से ही जीत सकते हैं। इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा, सुन लो, सुनने वाली बात है, इन्होंने ये मुझे मैसेज पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले, रेंजर्स को और सारे इदारों को वोटों के डब्बों में भी बिठा जाए, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसका सबूत ये है, एक और मजे की बात बताऊं, उसका सबूत ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा, जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं ले रही, बुरी बात है, किसी ने मुझे कहा कि बीबी कुछ एमएनएज हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपकी गारंटी की जरूरत है। तो मैं समझी कि मुस्लिम लीग नून के माशाअल्लाह जो 83 एमएनएज हैं उनमें से शायद कोई इधर उधर बात कर रहा है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो हमारे एमएनएज हैं आप मुझे बताएं कौन है, मैं खुद बात करूंगी उनसे। उन्होंने कहा, नहीं बीबी, वो आपके एमएनएज नहीं है, वो पीटीआई के एमएनएज हैं। और वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। और आप जानते हो कि पंजाब में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो हमारे पास 22-24 वोट फालतू थे। हमारे 5 जो सेनेटर्स थे उनके बाद भी हमारे पास 22 या 24 या कुछ और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मिला के हमारे पास कुछ 30 के करीब वोट फालतू थे। तो हमने अपना एक चौथा कैंडिडेट भी फील्ड किया। तो थोड़ी देर बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें अपना चौथा कैंडिडेट जो है वो हमें विथड्रॉ कर लेना चाहिए। पीटीआई के एमपीएस ने फोनों पे फोन करने शुरू कर दिए कि बीबी अपना कैंडिडेट विथड्रॉ ना करो, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं। और ये देखें, हर आने वाला दिन आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है। और हर आने वाला दिन और गुजरा हुआ दिन इस जाली हुक्मरान इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स की पूरी कच्चा चट्ठा जो है वो आवाम के सामने आ रहा है। और ये बात याद रखना कि वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहां पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था। वो वक्त याद है ना जब मैं मियां साहब को मिलने जेल गई और मियां साहब के सामने से ये मुझे उठाकर ले गए, याद है ना? और मैं एक बात और बताऊं, वहां पर ये मैंने इनको कहा कि जरा पीछे हटना, मैं जरा मियां साहब को खुदा हाफिज कह के आती हूं, मैं आ रही हूं। तो ये बाहर खड़े थे, अभी मैं मियां साहब को ये खड़े होके गले मिल रही थी कि मियां साहब मैं जा रही हूं, तो ये अंदर आ गए नैब के लोग। इन्होंने मियां साहब के सामने मुझे गिरफ्तार किया और मियां साहब ने इतनी सब्र का मुजाहरा किया, एक लफ्ज कहा, सिर्फ एक जुमला कहा और कहा कि जो आज तुम कर रहे हो, तुमने मेरी बेटी बाहर आ रही थी ना,
जेल से कोई रास्ता तो नहीं है कहीं जाने का, और वैसे भी हम इमरान खान नहीं है जो भाग जाए यहां से। मरियम बाहर आ रही थी ना, तो इंतजार करना चाहिए था कि मरियम बाहर आ जाती तो गिरफ्तार करते। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने का फैसला ये किसका था मुझे बताओ। नजरें झुकाकर, एक मिनट, नजरें झुकाकर मुझे उठाकर ले गए। लेकिन मैं बता दूं मुस्लिम लीग नून के शेरों, वो वक्त और था। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और अब ये याद रखना कि मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। और फिर भी अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। और ये देखो कि नैब का नोटिस मुझे किस दिन का आया, 26 मार्च का। इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था ना, याद है ना? उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो, 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। वो तुमने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, वो अभी तक पाकिस्तान की, पंजाब की इतनी खिदमत की उस शख्स ने, बीमार होने के बावजूद, कैंसर का मरीज होने के बावजूद पंजाब के अवाम गवाही देते हैं कि शहबाज शरीफ ने दिन रात उनकी खिदमत की। और आज, एक मिनट, आज अगर शहबाज शरीफ जेल में बंद है तो पंजाब के अवाम देख रहे हैं कि पंजाब जगह जगह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जगह जगह लाहौर में, इतने बड़े लाहौर में पहाड़ियां तो नहीं थी, लेकिन कूड़े की पहाड़ियां बन गई हैं पंजाब के अंदर। चमकता दमकता पंजाब छोड़ के गया था शहबाज शरीफ, कूड़े का ढेर बना के रख दिया इन नालायकों ने। तो आज ख्वाजा आसिफ के भी नारे यहां लग रहे थे। ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं। एक मिनट देखो, ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जेल जाना मंजूर कर लिया, लेकिन उसने बबांगे दोहल कहा कि नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमएनए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमपीए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर ओहदेदार ये जानता है कि आने वाले दिन और आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की है। और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया, मरियम नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया,
یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کانٹا کس کے منہ پہ لگتا ہے. وہ خدائی لہجے میں مشرف بولتا تھا, یاد ہے نا, جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری, یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا. آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے, آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک, حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو, اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے, جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں. سنا ہے 6 روپے, تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے, لیکن بجلی بڑھنے سے, بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو, مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا, یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفائے ہستی سے ہی مٹ جائے گا دوسرے الیکشن میں. کیا اور کہتا ہے, سنو, اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا, آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر, آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے, شیرو آپ کا ہے, نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے. بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات, میں نے سنا تھا کہ بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا, 1 منٹ, بڑی ضروری بات ہے, میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے, پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں, مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں, اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو, جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ باہر کھڑے ہیں, ادھر ادھر کھڑے, میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اگر یاد رکھو یوتھ ونگ کے نوجوانوں, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا, ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا, تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے, تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ. یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی گھر بھیجنا ہے. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ
محمد نواز شریف, محمد شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, اور آخر میں پاکستان. بہت بہت شکریہ, مہربانی.